بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط۔ کل پاکستان سروے بھی پیش ہو گیا، 2022-2023 اکنامک سروے۔ آج فائنانس بل بھی پیش ہو گیا نیشنل اسمبلی میں، اور جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، معاشی حالات، عوام کو کچھ خاص امید نہیں ہے۔ ان کی حالت اسی شعر کے مصداق ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو یہ ہر سال بجٹ پیش ہوتے ہیں، پھر ایک منی بجٹ آ جاتا ہے، اس کے بعد ایک اور منی بجٹ آ جاتا ہے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ کیا ان بجٹ سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے ملک کو اور عوام کو؟ کیا کچھ ہماری سمت درست ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں جانتا ہوں کہ آج سارے ٹیلی ویژن چینلز میں جتنے بھی شوز ہو رہے ہیں وہ آج یہی بات کر رہے ہیں، بجٹ کی بات کر رہے ہیں، اور مختلف جو بھی اہداف ہیں ان پہ بات ہو رہی ہے، جو چیزیں مختلف شعبوں کے لیے مختص ہوئی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، عوام کو جو ریلیف ملا ہے کہ نہیں ملا اس پہ بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپل فرینڈلی بجٹ ہے، جو دوسرا نقطہ نظر رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو اور عوام دشمن بجٹ ہے۔ تو یہ بحث تو چلتی رہے گی، آج اور کل ہم دیکھتے رہیں گے، پھر ختم ہو جائے گی۔ میں نے سوچا ذرا باقی لوگوں سے ہٹ کر کچھ فنڈامنٹلز کی ہم بات کریں، کچھ بنیادی جو ایشوز ہیں جو ہماری اقتصادی صورتحال کو براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں ان پہ بات کریں۔ کیا ہم اس وشیس سائیکل سے نکل پائیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے اوور دا نیکسٹ 5 to 10 years؟ از اٹ پاسبل کہ یا ہم اسی طرح ہی بس رہیں گے اور یہ عوام جو غریب عوام ہے اس طرح ہی پستی رہے گی؟ تو میرے پاس آج جو صاحب موجود ہیں، کیونکہ میں خود تو اکانومسٹ ہوں نہیں، گو کہ ہم تمام جو لوگ ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ ہمارے فن مولا ہوں، ہر چیز سے بات کریں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے۔ کیونکہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں، اوور آل تو ادھر ادھر کی باتیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو اس شعبے کے ماہر ہیں، جو اکانومسٹ ہیں، انہی سے بات کی جائے تاکہ صحیح پرسپیکٹو ہمیں ملے۔ تو آج میرے ساتھ جو ہیں شامل گفتگو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سید طاہر حجازی۔ ان سب کو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے بھی رہے ہوں گے، یہ میرے ساتھ ایک لحاظ سے پڑھے بھی ہوئے ہیں، لیکن ان کا کریئر بہت زبردست رہا۔ یہ فیملی جو اپنا اکنامک پلاننگ کمیشن ہے اس کے ممبر بھی رہے ہیں، تو ان کا ایک لحاظ سے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایکسپیرینس ہے اور گورنمنٹ میں جس طرح پلاننگ ہوتی ہے اس کا بھی ایکسپیرینس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی موزوں ترین شخص ہیں ہمارے لیے کہ آج ہم ان سے استفادہ کریں کہ ہماری اکنامک صورتحال آفٹر آل کب بہتر ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ میری اس جنرل اسٹیٹمنٹ سے ایگری کرتے ہیں کہ اسٹیگفلیشن ہے، یہ تو اکانومی جو ہے اسٹیگنیٹ ہو گئی ہے، گروتھ نہیں ہو رہی، اس کے بعد افراط زر 38% یا اس سے کم کر لیجئے، ڈار صاحب تو کل کہہ رہے تھے کہ یہ بس آپ سمجھیے کہ 20% کے قریب ہے، لیکن دنیا کا یہی خیال ہے اور پاکستانی عوام جو صبح و شام اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں ان کا خیال یہی ہے کہ 38% افراط زر اور شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی بلکہ اس پچھلے مالی سال تو کم ہو گئی ہیں، 25 ارب تک پہنچ گئی ہیں، 28 ارب ڈالر سے 25 ارب ڈالر تک۔ اس کے بعد ریمیٹنسز میں کمی آ گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کی دوسری طرف آپ دیکھیے تو آبادی ہے وہ 2% سے بھی زیادہ بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے۔ تو یہ جو وشیس سائیکل ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس سال کا بجٹ آیا ہے اس سے کوئی ہماری کوئی بہتری آ جائے گی یا اٹس مور آف دا سیم، ہم اسی وشیس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی صورت نہیں نظر آتی کہ اس سے باہر کس طرح نکلا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو اسٹیٹمنٹ تقریباً آپ کا مکمل ہی ہو گیا، اسٹیگفلیشن کی بھی آپ نے بات کر لی، وشیس سائیکل کی بھی بات کر لی۔ پریکٹیکلی تو ہم موجودہ جو معیشت کے اندر ہم چلے گئے ہیں پچھلے چند سالوں میں، اس میں تو ہم کچھ اچھی امید مستقبل کے لیے نہیں رکھ سکتے جب تک کہ میجر کو ڈیسیجنز نہ کیے جائیں، اور میجر ڈیسیجنز کریں گے تو کچھ لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے، کچھ عرصے کے لیے کچھ لوگ بہت سفر کریں گے اور پھر آہستہ آہستہ ہم واپس جائیں گے۔
لیکن اگر آپ دیکھیں پاکستان کی اکنامک ہسٹری میں، ایک زمانے میں 5 ایئر پلانز ہوتے تھے، 20 ایئرس پلان ہوتا تھا، ویژن 2025 تھا، اینڈ سو آن، ویژن 2010 تھا. ہر چیز شروع ہوئی اور پھر کہیں ٹوٹ گئی. 5 ایئر پلان شروع ہوئے اور ختم ہو گئے. ہم کسی پلاننگ کے حساب سے اکانومی چلا ہی نہیں رہے. ہمارے کوئی گولز نہیں ہیں، ہمارے کوئی ٹارگٹس نہیں ہیں. کبھی ہم ایک دم سے باہر سے لا کے جی وہ آئی پی پیز لگا کے جی بجلی کی کمی پوری کرو، سوچا نہیں کہ لانگ ٹرم میں اس کو پے کیسے کریں گے. تو اس طریقے سے ہر چیز ہیپ ہیزرٹ ہوتی آ رہی، اور اس وجہ سے ہم بہت عرصے سے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ہم پاکستان، ہاں ہوا یہ ہے کہ افغانستان کے حالات کی وجہ سے کوئی فنڈز زیادہ آ گئے ہمارے پاس، کوئی اور ایسے حالات کی وجہ سے کوئی ڈالرز کہیں سے آ گئے، کبھی ریمیٹنس اچانک بڑھ گئیں. اب یہ ریمیٹنس جو آپ دیکھیں اس میں بہت تبدیل چینج آیا، اور ہم نے بغیر سوچے کہ یار یہ تو ایک نعمت ہے، اس کو صحیح استعمال کریں. ہم نے کہا جو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو وہ بڑھتے بڑھتے 32 تک گیا اور اب پھر گر کے اس سال 25 پہ آ گیا. تو ہم نے سوچا نہیں، پلان نہیں کیا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب بات پھر سوال یہ آتا ہے، آپ نے شروع میں اکانومسٹ کی اور نان اکانومسٹ کی بات کی کہ اس پلاننگ کے اندر بہت کم اکانومسٹ کا رول رہا ہے. اگر آپ دیکھیں ایکسپورٹس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا، ہم کوریا کی بات کرتے ہیں جس کی لاسٹ ایئر میں دیکھ رہا تھا $602 بلین کا ایکسپورٹ ہمارے ساتھ تھا، ہم سے کم تھا اس کا. اور ہمارے 5 ایئر پلان، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے 5 ایئر پلان سے فائدہ بھی اٹھایا تھا انہوں نے، اور وہ اتنا آگے چلا گیا. اب بیسیکلی یہ ہے کہ وہاں پر کوئی لوگ بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے تھے. آپ کامرس منسٹری چلے جائیں، نہ آپ کو کوئی اکانومسٹ نظر آئے گا، نہ کوئی ٹریڈ ایکسپرٹ نظر آئے گا. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی نے کنٹرول رکھا ہوا پورا. ایگزیکٹلی. میں دیکھیں اس کو بلیم بیوروکریسی والی بات نہیں ہے. پہلی بات تو آپ بیوروکریسی کا اسٹرکچر کو دیکھیں. پاکستان کے گورنمنٹ سرونٹ، فیڈرل گورنمنٹ کے اندر 4,26,000 امپلائیز ہیں. اس 4,26,000 امپلائیز کے اندر 85% جو ہیں وہ کلرکس ہیں. ٹھیک. اب حکومت پاکستان آپ کلرکوں سے چلا رہے ہیں، یہ آپ سمجھیں، سوچیں. آسٹریلیا کے اندر 1 لاکھ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، وہ سارے آفیسرز ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں کلرکوں کی. ہم نے تو دیکھیں نا وہ فیوڈل سسٹم، انگریز کا فیوڈل سسٹم چھوڑا ہی نہیں ہے، اور ہم نے گریڈ 1 to 16 میٹرک ایف اے لوگوں کو بٹھا کے سارے کام ان سے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہم ایک اسٹرکچر کو چینج کر نہیں سکتے. چلے اس پہ ہم آتے ہیں اسٹرکچر. پہلے مجھے آپ یہ بتائیے، دیکھیے 2-3 ہمارے ایشوز ہیں نا بنیادی طور پہ، اگر دیکھا جائے کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی. جی پچھلے 1 سال سے ہماری امپورٹس میں بھی کمی آئی ہے. گو کہ کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے، لیکن وہ کیوں کم ہوا ہے کہ آپ نے امپورٹ سے ہی پابندی لگا دی ہے، اور جو ان امپورٹس پہ بھی جو کہ ہماری ایکسپورٹس کے لیے ضروری ہیں. تو جب آپ نے ان امپورٹس پہ لگائی تو ایکسپورٹس آٹومیٹیکلی اس سے ہرٹ ہوئی. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ خیر کرے، ریمیٹنس کی چلے ہم فی الحال بات نہیں کرتے، وہ ایک فینومینن ہے جو کہ اپنی جگہ ہے، جس نے آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اب جو ہماری ایکسپورٹس ہیں یہ کوئی شارٹ ٹرم تو ہے نہیں، اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ بنانی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی. تو کیا کوئی آپ کو نظر آتی ہے، کیونکہ دیکھیے نا اسحاق ڈار صاحب ہمارے فائنانس منسٹر جو 3-4 بار ہمارے سے پہلے یہ فائنانس منسٹر رہ چکے، انہوں نے تو کل اپنی پریس کانفرنس میں بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ جی میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ IMF کا سارا کیا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں ہو تو میں پاکستان روپی کو ڈپریشیٹ نہ ہونے دوں، ہم نے IMF کی وجہ سے اس کو دیا ہے، IMF کا پروگرام آگے بڑھ نہیں رہا. تو انہوں نے اپنے پر کوئی الزام لینے سے انکار کر دیا کہ پچھلے سال جو تھا. پھر احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا، میں جانتا ہوں وہ آپ کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، لیکن انہوں نے فورس میجور کا لفظ استعمال کر دیا کہ پہلے جو خاص طور پہ فلڈس کا، چلے میں سمجھ سکتا ہوں کہ فلڈس کے حوالے سے جو بھی پرابلم ہوئے وہ ایک نیچرل کلیمٹی تھی. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے بھی خود کہہ بھی دیا، اب سوال میرا عجیب سا لگتا ہے کہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ٹینجیبل میجرز کیا ہیں؟ بالکل صحیح ہے، آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. دیکھیے جی، آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیے، آپ اکنامکس کے کسی اسٹوڈنٹس یا فیکلٹی سے پوچھ لیجئے، آپ کسی منسٹری میں چلے جائیے، پلاننگ کمیشن میں چلے جائیے، آپ کسی اور فورم پہ کامرس منسٹری چلے جائیے، کسی سے پوچھیے. یہ ٹیلی ویژن پہ تو ڈسکشن تھوڑی سی ہو جاتی نا، کسی سے پوچھیے کہ یہ ایکسپورٹ کی پالیسی کیا ہے، ہم ایکسپورٹس کیا کر رہے ہیں، ہم نے آگے کیا کرنا ہے. دیر از نو باڈی ان پاکستان جو کہے گا کہ جی میں ذمہ دار ہوں ایکسپورٹس کا.
میں ایکسپرٹ ہوں ایکسپورٹ کا. یہ میری ٹیم ہے جو بیٹھ کے کام کر رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے کہ ایکسپورٹ کے لیے کیا کرو. ہم تو بس ایسے گھوڑے کے ساتھ دوڑی جا رہے ہیں. فائل ادھر آ گئی. وہ ضیاء الحق صاحب کہا کرتے تھے نا کہ بیوروکریٹس کے لیے میں بھی ایک فائل ہوں. ٹھیک ہے. تو ایکسپورٹ بھی ہماری ایک فائل ہے جو منسٹریوں میں پھرتی رہتی ہے. ایکسپورٹ نہیں بڑھتی, فائل پھرتی رہتی ہے. تو دیکھیں جب تک آپ کسی چیز کو بنانے کے لیے دیکھیں ایک ہر چیز کو کرنے کے لیے ایک ٹیم بنانی پڑتی ہے. بالکل. پاکستان کے اندر یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے کہ کسی چیز. ہاں جی آپ دیکھیں پاکستان بہت سکسیسفل رہا ہے نیوکلیر بام بنانے میں, ٹیم ہے نا. دیکھیں نا ٹیم ایک آبجیکٹو سامنے تھا. آپ نے ٹیم کو دیا, اس کو کہا بھائی بتاؤ کیا ریسورسز چاہیے. انہوں نے کہا جی ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے. اور بڑی انٹرسٹنگ وہ تھا. میں حیران ہوا کہ وہ ایک جگہ پہ ایک سیمینار تھا جس میں ایک ہمارے بہت اچھے پرانے جرنلسٹ ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے ایٹم بم بنانے پہ $1 بلین لگا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ یہ جو ٹیم تھی ایکسپرٹس تھی انہوں نے کھایا پیا نہیں ہے, انہوں نے کام کیا ہے, کام لگایا اور آج تک اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. تو آپ نے اگر ایکسپورٹ بنانی ہے تو ٹیم بنائیں, اس کے حوالے کر دیں, اس کو کہیں بتاؤ کیا چاہیے. لیکن جو آپ جیسے اکانومسٹ ہیں وہ ہمیں بتاتے رہے, اور ہم نے بھی تھوڑی بہت اکنامکس پڑھی ہے, تو ہمیں بتاتے کہ ایک میجر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں تو اس سے ایکسپورٹ آپ کی بڑھ جائے. سر یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں نا کہ دیکھیں ابھی پچھلے آپ دیکھیں پچھلے 1.5 سال کے اندر 2 سال کے اندر ہماری بلکہ 4 سال کے اندر 100 روپے سے یہ گر کے 300 روپے ہو گیا. اگر تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس گرنے کی وجہ سے اگر ایکسپورٹ بڑھتی ہوتی تو اس وقت تو ہماری ایکسپورٹ 70 بلین پہ پہنچی ہوتی. لیکن ساتھ دوسرا معاملہ یہ ہے نا کہ آپ کی جو امپورٹ آپ کو کرنی چاہیے ایکسپورٹیبل. اچھا نہیں وہ اب اس پہ آپ بڑی امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں یہ بھی تو ایک پھر وہی بات آ جاتی ہے نا, غلط پلاننگ کی بات ہے. دیکھیں آپ کے پاس لوکل را مٹیریل سے آپ پروڈکٹ بنا کر ایکسپورٹ کریں گے تو وہ آپ کے لیے ویلیو ایڈڈ ہوگا. ٹھیک. اگر آپ باہر سے $100 کی چیز منگوائیں اور اس کو $110 میں آپ باہر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا ویلیو ایڈڈ کیا, وہ تھوڑی سی کیا. تو ہم نے بیسیکلی اوور ٹائم یہ بڑی پرابلم آئی ہے کہ ہم نے اس پہ سوچا ہی نہیں کہ ہم امپورٹ بیسڈ انڈسٹری کیوں الاؤ کر رہے ہیں, کیونکہ there was nobody thinking about it. کسی نے آگے درخواست دی کہ مجھے یہ کیا, اچھا چلو چھوڑ دو کوئی بات نہیں, اتنے ڈالروں کو کوئی بات دے دیں گے. اب دیکھیں آپ کی کار انڈسٹری جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ 5 سال کے اندر آپ اسپیئر پارٹس اتنے پاکستان نے بنائیں گے. مجھے یاد ہے پلاننگ کمیشن کے اندر ایک میٹنگ تھی جس میں احسن اقبال صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں بتائیں کہ آپ کس طریقے سے کریں. اب وہ ڈی ریگولیٹڈ چل رہا ہے. بعض اس میں سے کار انڈسٹری ایسی جو ابھی بھی 95% پارٹس امپورٹ کر رہی ہے. تو پھر آپ کے یہاں گاڑی بننے کا فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ آپ بنی بنائی گاڑی امپورٹ کر لیں جبکہ 95% یہاں کا اسمبل ہو رہی. تو یہ جو ہے نا کنٹرول اور وہ یہ چیزیں ایکسپرٹس کے کام ہوتے ہیں. گورنمنٹ کا کام جو ہوتا ہے نا اس کو پروسیس کرنا ہوتا ہے. گورنمنٹ جتنی بھی ہے نا مشین پالیسی ریکمنڈیشن بنائے پروسیس کرنا اور پھر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, اب آپ نے یہ ایسے یاد رکھیں میں بھی 36 سال بیوروکریٹ رہا. نہیں بالکل آپ کیا سے بات کیجیے گا. میں تو دیکھیں میں تو خود ایک بیوروکریٹ کی اولاد ہوں, میں نے دیکھا ہوا ہے. دیکھیے بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ پہلے جو خاص کر آپ کے جو ڈی ایم جی گروپ ہے, میں آپ کو ڈی ایم جی کا اسپیشلی مینشن اس لیے کرتا ہوں کہ فیڈرل جس کو آپ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کہتے ہیں. جی بالکل. یہ جو لوگ ہیں یہ سی ایس ایس کے تھرو دے آر ٹاپرس, دے آر آؤٹ اسٹینڈنگ پیپل. ٹھیک ہے نا. پھر آپ ان آؤٹ اسٹینڈنگ پیپلس کو آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھیج دیتے ہیں بیکاز دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایریا, اور وہ وہاں سے ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں ہاؤ ٹو گورن ڈسٹرکٹس. اس کے بعد یہ جب فیڈرل گورنمنٹ میں آ کے فیڈرل سیکٹری لگتے ہیں یہ بہت بڑا غلط کام ہو جاتا ہے کہ بھئی جس بندے نے فیلڈ میں رہا ہے اس نے وہاں کے لا اور ریونیو ان کو ٹچ کیا ہے, اس کو آپ نے پالیسی پہ بٹھا دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آپ کا پرابلم ہے. جو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر فن مولا ہیں, ہمارا ہورائزن اتنا وسیع ہے, ہورائزن بہت اچھا ہے, ہم ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں, اس لیے ہم ہی پالیسی بنانے کے لیے موزوں ترین لوگ ہیں. لیکن دیکھیں ہر فن مولا تو ہیں, لیکن آج کل کی دنیا ماسٹر آف نان, جیک آف آل ٹریڈز بٹ ماسٹر. لیکن آج کل کی دنیا میں آئی ٹی آ گیا ہے, آج کل کی دنیا میں اسپیشلائزیشن آ گیا ہے,
کوئی کلیم کر لے کہ میں ماسٹر آف آل تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک. کرکٹ کے اندر بھی یا بالر ہوتا ہے یا بیٹسمین ہوتا ہے یا وکٹ کیپر ہوتا ہے. آل راؤنڈر بھی تو ہوتے ہیں. آل راؤنڈرز بھی ہوتے ہیں بالکل, لیکن وہ بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن 3 فیلڈز ہوتی ہیں. ٹھیک. یہاں آپ 50 فیلڈز کا ایکسپرٹ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے اسٹرکچر میں پرابلم ہے, جس کی وجہ سے اچھا اس اسٹرکچر میں کچھ ایک ہمارے فرام ٹائم ٹو ٹائم ایسا ہوا کہ کچھ ایکسپرٹس بیٹھے, انہوں نے کام کیا, اس کے ریزلٹس نکلے ہیں, ان کو ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے سوچیں گے تو اب پاکستان میں ایکسپورٹیبل کیا ہے یہ نہ آپ بتا سکتے نہ میں بتا سکتا ہوں. میں ویسے آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل دوں, بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل. پلیز. 2 سال پہلے میں نے ایک اسٹڈی کی کسی پروسیس کے اندر کہ پاکستان سے جم سٹون کا کیا پوزیشن ہے. پتہ چلا افغانستان اور پاکستان سے ملا کے جو جم سٹون ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کی ٹوٹل ویلیو ہے $900 ملین, 1 بلین سے تھوڑا سا کم. انڈیا کا میں نے دیکھا تو انڈیا کے اندر صرف 10% ان کا اپنا جم سٹون ہے, 90% وہ امپورٹ کرتے ہیں, پھر وہ اس کو پروسیس کرتے ہیں. ایک علاقہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ پلانٹس لگے ہوں, اوور $34 بلین کا صرف ایکسپورٹ کرتے ہیں. اپنی مارکیٹ کے لیے الگ ہے 34 بلین. یہی وہ بھارت یہی کر رہا ہے نا, اس وقت بھی پریشیس آئل لیتا ہے, اس کو ریفائن کر کے وہ ویسٹرن دنیا کو بھیج رہا ہے. اچھا اب پریکٹیکلی ہو کے آ رہا ہے کہ وہ 900 ملین کا جو پتھر ہے یہاں پہ جم سٹون جو ہے وہ انڈیا جاتا ہے, وہ 34 بلین کا ہو کے, یا اس کے علاوہ جو لوکل مارکیٹ کا ہے وہ سمجھے 50 بلین کا ہو کے بک رہا ہے. اب پاکستان کے اندر جم سٹون کارپوریشن بن گئی. کبھی ایک جنرل صاحب اس کے ہیڈ ہوتے ہیں, کبھی ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹس اس کے ہیڈ ہوتے ہیں. وہ ایک ادارہ ہے بہت بڑا, پشاور میں اس کا ایک آفس ہے, لیکن وہ کانفرنس کر لیتے ہیں, سیمینارز کر لیتے ہیں, دنیا کے جم سٹونز کی کانفرنسوں میں اپنے ریپرزینٹیٹیوز بھیجتے رہتے ہیں. لیکن وہ 900 ملین سے 901 نہیں ہوا, کیونکہ پروسیسنگ کے اوپر ہم توجہ ہی نہیں دے رہے. اب بات یہ ہے کہ جب ایکسپرٹس بٹھائیں گے تو وہ اس کو اٹھائیں گے, کہیں گے یار یہ جگہ ہے جہاں کے گورنمنٹس کو پلانٹس دینے کا, دیکھیں 5,000 سے لے کے 30,000 روپے کی مشین ملتی چھوٹی, جو جمس کو وہ پالشنگ کرتی ہے. اس کے اوپر بہت دفعہ لوگوں سے بات ہوئی کہ یار یہ تو پبلسائڈ کرو, لیکن ابھی تک نہیں ہو سکا. تو اس قسم کے بہت سے ایشوز جو ہیں یہ ایکسپرٹس کے بغیر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک وقفہ کہا جا رہا ہے, تو جب ہم واپس آئیں گے ناظرین تو ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کون سے ایسے 4-5 ہمارے شعبے ہیں پاکستان کے اندر جس پہ ہم اگر فوکس کریں تو ہم ریلیٹیولی جلد اچھے نتائج نکال سکتے ہیں. تو ایک وقفہ لیتے ہیں مختصر سا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ڈاکٹر صاحب یہ جو کل پاکستان سروے آیا تو ہم نے دیکھا کہ آئی ٹی سیکٹر میں کافی پوٹینشل ہے, کیونکہ پچھلے سال بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً $2 بلین کی ہم نے ایکسپورٹ کی, اور اب جو ایک لحاظ سے ہدف رکھا گیا ہے اگلے 5 سالوں کا وہ ہے تقریباً 15 بلین. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے جو ابھی تک ہم نے اس پہ صحیح فوکس نہیں کیا, اور اس پہ بہت زیادہ ریسورسز کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایگرو بیسڈ جو ہے انڈسٹریز, اس پہ ہم نے فوکس ہمارا صحیح معنی میں ابھی تک نہیں ہوا. اس کے کیونکہ اس میں فشریز بھی اگر آپ شامل کریں, پھر حلال میٹ کی جو مارکیٹ ہے وہ $1 ٹریلین پہ ہے. تو کیا ہمیں کون سے ایسے 3-4 شعبے آپ کی ایز این اکانومسٹ آپ سمجھتے ہیں جس پہ ہم بھرپور طریقے سے اگر کام کریں تو ہم بہتر مثبت نتائج ریلیٹیولی جلدی نکال سکتے ہیں, ان میں سے اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا آپ نے آئی ٹی کا ذکر کیا, بہت زبردست. دس از دا فرسٹ تھنگ. انڈیا اس وقت لاسٹ ایئر میں 120 بلین, 200 بلین 200 اب 200 چلا گیا, $200 بلین آئی ٹی اینڈ آئی ٹی سروسز. اور میں ہمیشہ وہ کبھی لیکچر کے دوران یونیورسٹی میں بتاتا ہوں کہ یہ $200 بلین کی سروسز جو ہیں ٹیلی فون کی لائنوں سے یا فائبر آپٹکس کی لائنوں سے جاتے ہیں, اور ڈالر بھی فائبر آپٹکس کے اوپر سے آتے ہیں, نہ کوئی پیٹیاں جاتی ہیں نہ کوئی شپ جاتے ہیں, سو آن. تو دس از سم تھنگ ویری چینج ان دا ورلڈ. ٹریڈ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا سیدھی سی بات ہے کہ ایک کمیٹی بٹھائیں جو کہے کہ جی ذرا چیک تو کرو کہ انڈیا میں ہوا کیا تھا, آج سے 20-30 سال پہلے کیا ہوا تھا کہ آج یہاں پہنچیں. تو خیر بہت سی چیزیں ہیں, میں اس کو ذکر اس وقت نہیں کر سکتا, ٹائم تھوڑا ہوگا, لیکن وہ ایک کمیٹی بیٹھے ہو کہ یہ انہوں نے کیا تھا تو آج یہ ہوا, تو ہمیں بھی اب اس وقت کیا کرنے والی بات. پہلی بات تو یہ. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ
آئی ٹی کے لیے تو حکومت کو نہ لیپ ٹاپ دینا ہے نہ کچھ دینا ہے, صرف حکومت نے پرمٹ کرنا ہے کہ انٹرنیٹ سروس اچھی ہونی چاہیے, ان انٹرپٹیڈ ہونی چاہیے. اور 9 مئی کے لیے اگر پاکستان میں ہو تو انٹرنیٹ بند نہیں ہونا چاہیے. 4-5 دن انٹرنیٹ, ہاں وہ بڑی خطرناک بات ہے, کیونکہ آپ کی ٹریڈ رک جاتی ہے نا اس طریقے سے. انڈیا میں ایسا سچویشن نہیں ہوتی, آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیتے ہیں, وہی کرتے ہیں. تیسری بات جو یہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی اس کی آئی ٹی ایکسپورٹ کی, اچھا اس میں مجھے بھی انوائٹ کیا تھا. سافٹ ویئر پتہ نہیں ایکسپورٹ کوئی کچھ اس طرح کی کمیٹی تھی, تو میں بھی تھا اس میں. یہ بہت سے جو آئی ٹی کے کمپنیز ہیں ان کے ریپرزینٹیوز تھے, تو کافی ڈسکشن ہوئی, تو اس میں نے بھی ریکمنڈیشنز دیں. اس میں یہ اب ہو یہ کہ وہاں سے کھا کے اس طریقے سے آگے چلیں, تو وہ آئی ٹی والوں سے چونکہ انٹریکشن رہتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ تو نہیں کرنا کہ کچھ حکومت نے کو بہت بڑا انویسٹمنٹ کرنی ہے, حکومت نے صرف فیسیلیٹیٹ کرنا. فیسیلیٹیشن میں ون آف دی امپورٹنٹ تھنگ از فارن ایکسچینج کی موومنٹ ہے, جو ہمارے ہاں بہت زیادہ لاز بن گئے ہیں کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. اگر فرض کو میری آئی ٹی کمپنی ہے, آپ ایک میرے وینڈر ہیں, آپ کے لیے میں کام کر رہا ہوں, تو اب میں نے آپ کو کام بھیجا, آپ نے پیسے بھیجے. اب پیسے آنے کے اندر میں نے آگے لوگوں کو پیسے دینے ہیں. اگر پیسے آنے کے اندر 21 دن اگر وہ اسٹیٹ بینک کے چکر میں چڑھے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ہمیں, اور مجھے پھر اس میں سے کچھ پیسے دوبارہ بھیجنے پڑ گئے کچھ چیز لانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے, یا کسی اور کنٹری سے میں نے کام کرانے کی کوشش کی, تو وہ اسٹیٹ بینک نے روک دیا. تو یہاں پر ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے جو انڈیا نے کافی حد تک اس کو کھلا کیا ہوا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آئی ٹی کمپنی پاکستان میں ہے, اس کا اکاؤنٹ جو ہے دبئی میں ہے, جو پیمنٹ آتی ہے وہ دبئی میں ریسیو کرتا ہے, جو ضرورت کا آتا ہے یہاں لے آتا ہے, لیکن وہ فوراً یہاں اس وجہ سے نہیں منگاتا کہ اگر مجھے بھیجنے پڑے تو یہ گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی. تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے کہ یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے, ریگولیٹ کرنا چاہیے, اور آئی ٹی کے لوگوں کو, اور یہ بھی چیک کرنے والی بات ہے کہ آئی ٹی کے نام سے پھر منی لانڈرنگ بھی نہ ہو, تو اس کے اوپر بھی آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے. آپ پراپر ریگولیٹ کریں, لیکن اس کو چینل کو اوپن کریں تاکہ آئی ٹی کے اندر بیٹھے بیٹھے, میرا برخوردار ایک آئی ٹی کمپنی کا پارٹنر ہے پاکستان میں, ایک امریکن کمپنی کا, وہ بہت کام کر رہے ہیں. یہاں پر 200 بندے جو ہیں یہاں سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اسلام آباد میں. وہ بیٹھے بیٹھے ایک دم سے کہتا ہے کہ میں نے رات کی فلائٹ سے امریکہ جانا ہے یا جرمنی جانا ہے, اس کی کوئی میٹنگ وغیرہ. اب ایسے وقت میں آپ اس کو کہیں کہ مثال کے طور پہ بتا رہا, آج کل تو یہ نا اس کا تو کریڈٹ کارڈ بھی وہاں کا جو بھی ہوگا, لیکن آپ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ڈالر چاہیے, تو وہ جی اسٹیٹ بینک کے پاس جاؤ, تو کیسے پاسبل ہوگا؟ تو اس قسم کی جو فیسلٹیز جو ہے نا وہ آپ کو بڑھانی پڑے گی. پہلی بات تو یہ آئی ٹی کا جو ہے, آئی ٹی کا بہت زیادہ اسکوپ ہے, انڈیا نے آپ کو کر دیا, بلکہ انڈیا کی طرف سے سب لیٹ ہو کے بہت سے پروجیکٹس آنے کو تیار ہیں پاکستان میں, اس کو بھی آپ فیسیلیٹیٹ کریں. اور وہ اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کی ریگولیشن جو ہے نا وہ ایٹمام کی طرح ایکسپرٹس کے حوالے کریں, اس کو بیوروکریسی کے ہاتھ نہ ڈالیں. دوسری چیز جو آپ نے کہا نا کہ 3-4 چیزیں کیا ہونی چاہیے جہاں پہ دیکھیں جی, دبئی پاکستانی ورکر جاتا ہے انسکلڈ ورکر, اس کو اگر جاب مل جائے تو 1500-1600 ریال ملتے ہیں سعودی عرب میں, اور 1500-1600 درہم ملتے ہیں اس کو یو اے میں, دونوں کا ریٹ تقریباً ایک ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میں سے وہ 500-600 ریال 800 ریال جو ہے اس کو وہاں خرچہ ہو جاتا ہے, اور وہ پھر 800 ریال واپس پاکستان بھیجتا ہے. تو ریمیٹنسز جو ہیں وہ تقریباً 600 سے 800 ریال ہوتی ہے ایک بندے کا. اب اس کی جگہ پر میرے جیسا پروفیسر جب گیا, ویسے ہی پاکستانی تھا, لیکن فرق یہ تھا کہ میرے پاس کوالیفیکیشن تھی, اس کے پاس کوالیفیکیشن نہیں تھی. تو میں نے جا کے 30,000 یا 35,000 درہم یا ریال کمائے, تو میری ریمیٹنسز بہت زیادہ تھی, تو پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. اب ہوا یہ ہے کہ 19 ایسی آپ فرضی بات کریں گے, حقیقت میں حقیقت کی بات بتا اپنی, اچھا ماشاءاللہ حقیقت کی بات کریں. اب ہوا یہ ہے کہ جو ایچ ای سی نے جب ایک دم سے یونیورسٹیز کو کھولا اور بہت لوگوں نے گریجویشن کی, تو بہت سے لوگ باہر گئے, اور بہت سے پروفیسر بڑی اچھی سیلریز پہ اس وقت دنیا میں ہیں, اور اس کی وجہ سے ریمیٹنسز بڑی ہیں, جو اب 4-5 بلین ڈالر 10 بلین ڈالر سے جم کر کے 30 بلین اسی وجہ سے گئی ہے. ہمیں کرنا یہ ہے, نمبر 1 ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے جو اب تک ہمارا سسٹم اسکل ڈیولپمنٹ کا ہے بہت کمزور ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو اسکل ڈیولپمنٹ کے سینٹرز ہیں وہ ان کے پاس اکوپمنٹ بھی بڑا پرانا ہے, جبکہ ٹیکنالوجی بہت آگے چلے گی. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ہم نے کہا کہ جی سیمولیشن ٹرک بنائیں جہاں کے جو ہیوی ٹرکس ہیں اس کی ڈرائیونگ سکھا دیں.
تو اس کے 5,000 درہم اس کی تنخواہ ہے. ہم نے ذرا آگے جا کے پتہ چلا کہ کرین آپریٹر جو ہے وہ 40,000 درہم لیتا ہے سعودی عرب میں. کرین آپریٹر, اور وہ ایک اتنے سے کمرے کے اندر سیمولیشن میں آپ اس کو سکھا دیں, وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ اس میں تو ہیزرڈ کی بات نہیں ہے نا, اس بندے کی پریکٹس ہے. اب یہ چیزیں پاکستان میں ہونے والی ہیں, اور اس طرف گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ سیمولیشن مشینز لا کے رکھ دیں اور لوگوں کو ٹرین کریں اور باہر بھیجیں. تو ہم یہ کریں کہ کسی بھی انسکلڈ بندے کو میٹرک ایف اے کوئی چیز نہیں ہوتی. جب تک اس کے پاس کسی صحیح جگہ سے وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے, پراپر ٹیسٹ نہیں ہوا کہ یہ اسکلڈ ہے, چاہے وہ کارپینٹر ہی ہے, پلمبر ہی ہے, نرس کے شعبے سے ہے, لیکن اس کے پاس ایک, کیونکہ اسکل جائے گا تو 8,000 درہم لے گا, انسکل جائے گا تو 1,600 درہم رہے گا. تو آپ نے پہلے تو یہ کر دینا ہے کہ جی اسکل بندہ ہی باہر جائے گا, اور اسکل لو پھر باہر جاؤ, تو لائسنس ایک طرح سے. تو یہ اٹ ول موٹیویشن اینڈ پریشر آن ایوری باڈی ہو وانٹس ٹو گو ابراڈ کہ یار میں پہلے کوئی اسکل لے لوں. اس سے آپ کی ریمیٹنسز بہت زیادہ بڑھیں گی, اور ریمیٹنس بیسیکلی آر ایکسپورٹ تھرو سروسز. تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ, آپ نے ایگریکلچر کا ذکر کیا, اور ایگریکلچر میں ایک دنیا میں انقلاب آ چکا ہے, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اس انقلاب کے اندر گھس بھی چکے ہیں. ہمارے کچھ ایگریکلچر کے لوگوں نے بہت کام کر لیا ہے, بہت ہوگا. مثال کو ٹنل فارمنگ کی بات کرتے ہیں. اٹس انٹرسٹنگ ٹو نوٹ کہ ایک ہی ایکڑ زمین کے اندر سال میں ٹماٹر جیسی چیز کی 3 فصلیں لے کے آپ تقریباً 60 لاکھ روپے کما سکتے ہیں, لیکن 20 لاکھ روپے لگا کے 60 لاکھ کما سکتے ہیں, جبکہ ادروائز آپ بمشکل 2-4 لاکھ روپے کماتے ہیں. تو یہ جو ٹنل فارمنگ آ گئی ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, یا اور جو ہائیڈروپونکس کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اس کے بعد جو پانی کو بھی کنزرو کرتی ہے, ایریگیشن کے حوالے سے بڑی ٹیکنالوجی آ گئی. تو یہ بیسیکلی اس کی ٹریننگ, اس کے اوپر اسپیشل گورنمنٹ کے انسینٹیوز, اس پہ اسپیشل گورنمنٹ کے لون, میں لون نہیں کہہ رہا ہوں, لون نہیں ہونا چاہیے, آپ گرانٹس دیں کہ ٹھیک ہے تم لگاؤ, جب لگے گا ہم تمہیں پیسے دیں. تو اس کو انکریج کریں کہ آپ کا جو یوتھ اس وقت نکل رہا ہے یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے, وہ انٹرپرینور بنے ان چیزوں میں. اور یہ جو آپ کے ترین صاحب ہیں جنہوں نے ابھی پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے, یہ اس سے ماشاء اللہ بہت ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. یہ بھی یونیورسٹی کے لیکچرر تھے, اور بعد میں جا کے انہوں نے ایگریکلچر. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید وزیر اعظم وہی ہوں, تو ان کو وزیر اعظم ہو یا نہ ہو, وزیر اعظم ہونے والے سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وزیر اعظم بنتے بنتے سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ آپ کیا وعدے کر کے آئے تھے, کیونکہ بہت درمیان میں بہت سے کمپرومائزز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ہمیں اس طرح کی چیزوں میں فوکس کرنا پڑے گا. یوتھ جو ہے نا, جو آپ بار بار ہر تقریر میں کہتے ہیں 63% پاکستانی یوتھ ہمارا ایسٹ, اس ایسٹ کو ہم نے گودام میں رکھا ہوا ہے, اس کو زنگ لگانا. خاصا مجھے ڈر لگتا ہے ہماری لائبلٹی نہ بن جائے آنے والے وقتوں میں. ایسٹ تو لائبلٹی تو کلچرل کے اوپر ہوتی ہے, لیکن نا وہ تو میں سمجھتا ہوں ڈفرنٹ تھنگ. اگر کلچرل اللہ معاف کرے خراب ہو گیا اتنا تو بہت بری بات ہوگی, لیکن اس ایسٹ کو پالش کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے اوپر حکومت کو پورے پروگرام بنانے چاہیے. اس کے اوپر سرسری بات اور تو آپ نے بات نہیں کرنی اس میں, اور کوئی شعبہ ایگرو بیس انڈسٹری بنیادی طور پہ اس پہ ہم نے کرنا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے نا, پاکستان دنیا کا 4تھا یا 5واں بڑا ملک ہے, دودھ ہم پروڈیوس کرتے ہیں, جی لیکن کہیں نظر نہیں آتا. بالکل اسی طرح. اچھا سر, آپ نے یہ بات کی ہے تو مجھے ایک اور چیز, 2 چیزیں اور یاد آئی. فشریز کا بڑا آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں پچھلے سال, اس سال کے شروع میں ابھی تک, پچھلے مہینے تک میں UNDP کے ساتھ ایز اے گورنر اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں. تو یہ جو فلڈ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, ہم نے کیا کام. اب مجھے سب سے بڑا خیال ہے کہ یار بات یہ ہے کہ یہاں ایک وقت ایک زمین پہ کچھ بیٹھا ہوتا ہے کسان, اور دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ بارش آ جائے, اور یہاں ہم بیٹھے کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ بارش آفت ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو جب میں نے اس پہ اسٹڈی کیا تو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں نکلی. سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے, پاکستان کا فریش واٹر ایریا جو ہے ورلڈ کا, اس کا 3% ہے, اور اگر آپ فریش واٹر فشنگ کا آپ اپنا شیئر لکھیں تو ہمارا شیئر بنتا ہے $5.5 بلین. دنیا میں $184 بلین کی فریش واٹر کی فشنگ ہے, ایکسپورٹ ہے. تو ہم اپنے دریاؤں, اپنے نہروں, اپنے ڈیموں سے $5.5 بلین کی مچھلی جو ہے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اگر گورنمنٹ اور فشریز ڈپارٹمنٹ اس کو فوکس کریں اور لوگوں کو اس طرف اٹریکٹ کریں. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے, جب فلڈ آتا ہے تو یہی جو فریش واٹر ایریا ہے یہ تقریباً 3-4-5 مہینے کے لیے
یہ بڑھ کے تقریباً 10% ہو جاتا ہے. اوہ ویری انٹرسٹنگ. اب 10% کا مطلب یہ کہ آپ 3% سے 10% ایریا میں آپ فشنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے آلریڈی تیاری کی ہوئی ہے تو یہ 10% کا مطلب آپ تقریباً 14 سے 15 بلین ڈالر کی سالانہ فش بیچ سکتے ہیں سیلاب کے دنوں میں. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا کیا جائے کہ ہمارے جو سینیٹری اور فائٹو سینیٹری اسٹینڈرڈز ہیں وہ دنیا بھر کے ساتھ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ساتھ نہیں, وہ آپ چھوڑیں, وہ فلڈ میں اس کا فرق نہیں پڑتا. فلڈ میں نہیں, اوور آل بات کر رہا ہوں نا, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یورپین یونین نے 2009 میں ہماری تقریباً 300-400 ملین ڈالر کی فشریز کی ایکسپورٹس صرف یورپین یونین ہوا کرتی تھی, وہ ایک دن انہوں نے ختم کر دیا, بین لگا دیا کہ جی آپ کے تو جو سینیٹری اسٹینڈرڈز ہیں وہی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ سے امپورٹ کریں. تو یہ بھی تو ایشوز ہیں انسٹیٹیوشن ہمارے. دیکھیں نا, آپ نے جب ایک طرف فوکس کرنا ہے, آپ نے ایکسپرٹس کو بٹھانا ہے, جرنلسٹ کو نہ بٹھائیں. اوکے, ایکسپرٹس کو بٹھائیں کہ بھئی کیا ہمارے کیا, تو وہ یہ ساری چیزیں چیک کریں گے نا کہ کہاں سے پرابلم آ رہا ہے. اگر کسی جگہ پر جہاں بھی جس طریقے سے واٹر مکس ہو رہے ہیں, گندا پانی ہو رہا ہے, انڈسٹریل ویسٹ آ رہا ہے, تو یہ ان کا کام ہے نا کہ فوراً اس کو فالو اپ کریں اور روکیں. اب اس وقت آپ اسلام آباد سے باہر جائیں, جو کورنگ نالہ ہے اس کے پیچھے کسی نے وہ انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں 2-4, وہ سارے نالے کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ پھینکتے رہتے ہیں. تو دیر از نو بڈی ٹو. اچھا, اس سیگمنٹ میں آپ سے آخری سوال پوچھ لوں, یہ سرکولر ڈیٹ کا بڑا سنگین ایشو ہے. کل ہمارے فائنانس منسٹر نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ جی جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو سرکولر ڈیٹ تقریباً $1 ٹریلین کا تھا اور اب $2.5 ٹریلین کا ہو گیا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے ڈالر کتنے کا تھا, روپیز نہیں, 1 ٹریلین روپیز کا, اور اب جو ہے تقریباً پہنچ گیا ہے $2.5 ٹریلین کا. اب آبویسلی اس وقت ڈالر اور روپے کا کیا معاملہ تھا اور آج ڈالر اور روپے کا کیا معاملہ ہے, تو اگر وہی دیکھیں تو اس سے ہی وہ کور ہو جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی ڈیپریسیشن سے ہی تو معاملہ اتنا پہنچ گیا ہے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ جو ایک ہمارے لیے وبال جان بن گیا ہے, ایک بہت بڑا ماسٹر بن گیا ہے, اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ سر دیکھیں, دو ایریاز ہیں, ایک الیکٹریسٹی ہے اور ایک گیس ہے, دونوں کو سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہوا. الیکٹریسٹی بنیادی طور پہ جو ہم نے کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں نا باہر کی کمپنیز کے ساتھ, اب ایک کمیٹی بیٹھنی چاہیے ایکسپرٹس کی جو یہ ورک آؤٹ کرے کہ یہ کانٹریکٹس کس طریقے سے وائنڈ اپ کیے جائیں. اوکے, کیونکہ جس کانٹریکٹ میں آپ کو 45 روپے کا یونٹ بجلی مل رہی ہے وہ تو وائبل ہی نہیں ہے. آپ کب تک 45 روپے کی بجلی خریدتے رہیں گے جبکہ آپ کی بجلی جو کنزیومر ہے وہ 15 روپے سے زیادہ نہیں دے سکتا. تو آپ کو وہ کانٹریکٹ ختم کرنے, اب آپ نے دیکھنا ہی ہے. اب سے پرابلم یہ ہوا ہے کہ جب کانٹریکٹ بنائے گئے تھے نا تو اس وقت ایکسپرٹس کو نہیں انوالو کیا گیا تھا. ایکسپرٹس نہیں تھے جو کہ ایک کانٹریکٹ کی لائن پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں آج کیا پرابلم ہوگا, 5 سال بعد کیا پرابلم ہوگا. ناظرین کو بتا دیں کہ جو سارے کانٹریکٹس ہیں یہ 90s کے ہیں میرے خیال میں. نہیں 90s والے بھی ہیں, 2004 والے بھی ہیں, اور یہ پچھلی کی گورنمنٹ کی بھی ہیں. اوکے, اب بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کانٹریکٹس وہ کوئی ٹائم پہ فریم نہیں ہوتا, ٹائم فریم کتنے ٹائم تک یہ رہیں گے کیا؟ وہ تو پہلے وہ 30 ایئرز والے تب تک وہ ختم ہو گئے. مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ابھی تک ان کے بارے میں نہیں سنتے کہ وہ ختم ہو گیا, کو مل چکے ہیں انسان, وہ بھی ایک ایشو ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ جنرل قسم کے اسٹیٹمنٹ سے بہت سن لیتے ہیں لیکن اسپیسیفک کانٹریکٹ ایکسپرٹ مجھے گورنمنٹ میں کوئی نظر نہیں آتا. ابھی وہ جس طریقے سے روزویلٹ ہوٹل اس کے اوپر کانٹریکٹ کا وہ منسٹر صاحب نے بڑا مزار کہا کہ ہمارے جوائنٹ سیکرٹری صاحب گئے تھے. جوائنٹ سیکرٹری نہیں تھے, وہ ایویشن سیکرٹری گئے تھے, ایویشن ڈویژن کے سیکرٹری گئے تھے, ایویشن گئے تھے اور انہوں نے کانٹریکٹ کیا اینڈ سو آن. میں نے کسی سے پوچھا, اس نے کہا جی وہاں سے ضرور کوئی کنسلٹنگ فرم لی ہوگی جس سے کانٹریکٹ. میں نے کہا لی ہوگی کہ مجھے نہیں پتا, لیکن اگر انہوں نے کانٹریکٹ ہمارے آگے رکھ دیا اور انہوں نے کہا ہاں جی انگریزی بہت اچھی ہے, دستخط کر کے آ گئے ہیں, تو پتہ چلے کہ 2 سال کے بعد یہ 220 بلین کی جو بات کر رہے ہیں, ملین کی بات کریں, یہ پتہ چلے کہ وہ مینٹیننس پہ لگ گیا. لیکن ایک لحاظ سے اچھا ہے ڈاکٹر صاحب, مہینے میں تقریباً $17 لاکھ تو ہمیں مل جائیں گے. سر بات سنیں نا, کانٹریکٹ تو صحیح ہونا چاہیے نا. اگر 220 بلین کہا ہوا ہے تو 220 بلین ملنے چاہیے نا. یہ تو بات نہیں ہے کہ 220 بلین آپ لکھ دیں اور کل کو پھر وہ 17 بلین آپ دے رہے ہو. یہ بھی تو دیکھیں نا, پرابلم تو سارا اب تک یہی ہوتا آ رہا ہے نا. PIA کا بھی ایشوز اسی قسم کے ہیں کیونکہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے اندر کانٹریکٹس کے ایکسپرٹس نہیں ہیں. ٹھیک, اور اس وجہ سے یہ کانٹریکٹس ہم غلط کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے جتنے کانٹریکٹس ہیں ان کو وائنڈ اپ کریں. نمبر 2, پاکستان میں اس وقت
سولر انرجی سب سے وائبل سورس آف انرجی ہے. ناٹ واٹر. نہیں, سولر انرجی سستی ہے, واٹر بہت مہنگا ہے. جو رن آف دا ریور چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس. نہیں, وہ میں اس پہ آتا ہوں, وہ بالکل صحیح ہے, وہ بہت آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا بھاشا ڈیم, بھاشا ڈیم اگر آپ ڈیم بناتے ہیں, یہ اب آج کی کاسٹ نہیں ہے, 2 سال پہلے کی کاسٹ ہے, کیونکہ کاسٹ بڑھتے. اگر آپ صرف ریزروائر بناتے ہیں تو 7.5 بلین 750 بلین کا بنے گا. اگر آپ اس کو ہائیڈل کا بناتے ہیں, الیکٹرک بناتے ہیں, پاور پلانٹ بناتے ہیں, تو تقریباً 7,000 کے قریب بجلی بنائے گا اور 1,500 بلین. ٹھیک ہے نا جی, اور 10 سال. ٹھیک ہے نا, اس کا ہوا ہے. سولر جسٹیشن پیریڈ بہت زیادہ ہے. سولر یہ ہے کہ ایوری ڈے سستی ہو رہی ہے, اور ہمیں تو فوری طور پر پاکستان میں سولر پینل بنانے کی فیکٹری لگانی چاہیے. ہمیں امپورٹ نہیں, ہمیں اپنی فیکٹری ہونی چاہیے, اپنی ریٹ سے ہم بنائیں, وہ سارا پروسیس کریں, پرائیویٹ سیکٹر کو ہیلپ کریں, پرائیویٹ سیکٹر بنا دے گا, اور وہ آپ ایک ریگولیٹ کر دیں کہ جی اس پرائس سے ملے گا. اگر آپ لوگوں کو اگر ایزی انسٹالمنٹ پہ دے دیں نا سولر پینل, تو آپ کی 90% پاپولیشن جو ہے نا وہ تو چھت پہ لگا لے گی, تو آپ کو بجلی کی کیا پرابلم. لیکن اب تو وہ اپ فرنٹ مانگتے ہیں جتنی بھی کمپنیز کے, جی پہلے 100% ہمیں ایڈوانس دیں, 20-21 لاکھ روپیہ. نہیں, گورنمنٹ بینکوں کو بینک کہاں کر سکتی ہے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, پروڈیوسر صاحب مجھے بار بار کہہ رہے ہیں بریک کا. تو ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ڈاکٹر صاحب یہ سیگمنٹ ہمارا تھوڑا سا مختصر سا ہے, تو کوئکلی ہم ذرا چھوٹے موٹے سوال کرتے ہیں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایک بہت بڑا بوجھ پاکستان پہ, اس سے کس طرح نجات حاصل کی جائے؟ پرائیویٹائزیشن جو پروسیس ہے وہ کیوں رک گیا؟ یہ بہت اہم آپ کا سوال ہے. میں نے اس وجہ سے کتاب میں اس میں کافی ڈیٹیلز, آپ کی کتاب بھی ایک آ رہی ہے میرے خیال میں کچھ, گروتھ, وہ گروتھ وتھ پرورس انڈسٹریلائزیشن ان پاکستان. اوکے گڈ, چلیں. بیسیکلی پاکستان میں آپ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ گورنمنٹ سے آپ پوچھیں کہ کتنے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, کوئی آپ کو 300 کہتا ہے, کوئی 200 کہتا ہے, کوئی 400 کہتا ہے, 105 کہتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو کسی سسٹم کے تحت نہیں بنایا. مثال کو روٹی پلانٹ جو ہے فوڈ منسٹری کو دے دیا, اس طرح آگے پیچھے ایک زمانے میں بنایا. ناظرین کی سہولت کے لیے بتا دوں کہ سارے وہ انٹرپرائز لائک PIA ہے, ریلویز ہے, پاکستان اسٹیل ملز ہے, جو حکومت کاروبار کرنا شروع کر دیتی ہے. بالکل, یہ جو یہ آپ کے جو سسکوز ہیں, اور یہ سارے لاسز میں ہی جا رہے ہیں حضرات, صرف 10 پروفٹ میں جا رہے ہیں, باقی سارے لاسز میں جا رہے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لاسز ایکومولیٹ ہو کے 1500 سے 2000 بلین کی رینج میں آ گئے. اس سال وہ 1500 بلین. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک PIA ہے, دنیا بھر میں ایئر لائنس پروفٹ پہ چلتی ہیں, پاکستان کے اندر کتنی 5-6 پرائیویٹ ایئر لائنس ہیں. آخر یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے نا کہ ہمارا بھی ایک لاس پہ جا رہا ہے, اور ہمارا 9 ملین ڈائسپورا بھی ہے دنیا باہر میں, پاکستانیز بھی بالکل پریفر کرتے ہیں PIA کو یوز. جی بالکل بالکل, یہ بہت بڑا آپ نے پوائنٹ بتایا, کیونکہ ہمارا تو کسٹمر پہلے ہی ہے. بالکل, ہمیں تو گاہک ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو ہمیں وہ اس کے باوجود, تو اس وجہ سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے, یا تو آپ پرائیویٹائز کریں, یا انڈیا کی طرح جیسے کہ انہوں نے ایئر لائن اپنی جگہ پہ, پرائیویٹائز از دا منیمم سولوشن, کیونکہ اس کو آپ وہ جو ہے نا اسٹرکچرنگ یا ری انجینئرنگ آپ نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. ہم نے ایک اسٹڈی کی, جو میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے اندر 1377 بورڈ آف گورنرز یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز ہیں. 85% آر گورنمنٹ سروینٹس, آر ریٹائرڈ گورنمنٹ سروینٹس. ماشاء اللہ, بیوروکریٹس. کاش مجھے بھی کوئی آفر کرتا ہوں. وہی نا, اور دیکھیں نا PIA کی میٹنگز ہر مہینے ہوتی ہیں, 2 لاکھ روپے, 4 لاکھ سوان, ٹھیک ہے, وہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر PIA کے بورڈ کے اندر کوالیفیکیشن ہونا کہ جی یار یہ 11 بورڈ کے ممبرز کی وہ کمیٹی ہے, ایک مارکیٹنگ کا ایکسپرٹ ہوگا, ایک فائنانس کا ایکسپرٹ ہوگا, ایک کیا کہتے ہیں ہاسپٹیلٹی کا ایکسپرٹ ہوگا, تو بورڈ کچھ کنٹریبیوٹ کرے گا. جب آپ نے کوالیفیکیشن ہی نہیں رکھی ہوئی, یہ آپ کا فیلئر کی ریزنز ہے. اگلا سوال میرا, جی ٹیکس کا بیس ہم کیوں نہیں بڑھا پا رہے؟ ٹیکس جو ہے وہیں کا وہیں ہے, غریبوں پہ تو انڈائریکٹ ریگریسو ٹیکس لگا دیتے ہیں ہم, چاہے وہ بیچارہ اپنا موبائل کا کارڈ خرید لے اسے بھی ٹیکس ہے, ہر چیز پیٹرول پہ بھی ٹیکس ہے. یہ بہت بڑا انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ناانصافی جو ہے نا یہ کرتی ہے. دیکھیں ایک اور آپ نے جو بات کی ٹیکس کی, تو مجھے یاد آیا کہ
ہم سود کی بات کر لیتے ہیں. اپنے اسحاق ڈار صاحب نے بھی آتے ہی کہا تھا کہ سود کو ختم کریں گے. اگر ہم IMF کو بھی جا کے کہہ دیں نا کہ جی ہمیں سود کے بغیر نہیں، ہمیں اسلامک پرنسپل پہ چاہیے، تو وہ لون دیتے ہوئے سوچے گا کہ کہاں دوں کہ جہاں سے مجھے ریٹرن آئے. تو ایک تو وہ سود جو ہے ناانصافی کا ایک سورس بنا ہوا ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے ٹیکس کی بات کی ہے نا، اگر آپ موبائل کے اوپر 5 روپے ٹیکس لگا دیتے ہیں تو امیر نے بھی 5 دے گا، وہ بھی 5 دے رہا ہے. وہ 5 اس کی انکم کا پرسنٹیج کیا ہے، وہ 5 اس کی انکم کا پرسنٹیج کیا ہے. تو اس ناانصافیاں پیٹرول کی پرائس میں. اس وجہ سے میں نے ریکمینڈ کیا گورنمنٹ کو، ریکویسٹ کی بھی کہ آپ کار والوں کو، کار اونر کو وہ ٹیکس لگا دیں. پیٹرول کے اوپر سے جو آپ نے ٹیکس ہے نا وہ اٹھا دیں. جب پیٹرول سے اٹھائیں گے تو انفلیشن بھی رک جائے گی اور غریب کو پیٹرول بھی سستا ملے گا. اور یہ جو کار اونر ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ آپ کو 5,000 سے 10,000 روپے ماہوار ایکسٹرا ٹیکس دے دے. وہ آلریڈی ہاف تو دے ہی رہا ہے. اچھا IMF کے پاس دوبارہ جانا چاہیے، اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیں IMF کے پاس تو جانا مجبوری والی بات ہے، لیکن ایک بات سیدھی سی ہے کہ اگر آپ جس طرح آپ نے بھی بات کی نا کہ ٹیکس آپ کے پاس 30 لاکھ کچھ لوگ 30 لاکھ کہتے ہیں، کچھ 22 لاکھ ریٹیلرز ہیں، اس میں سے صرف آپ 1% کو ٹیکس کرتے ہیں. آپ اگر ریٹیلرز کو ٹیکس کر دیں، ایگریکلچر سیکٹر میں آپ پاکستان کے عمراء کو ٹیکس کر دیں، تو آپ کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں آپ نے اگر ادھر سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. صاحب اب چونکہ شو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، کیا کریں کہ جس ملک میں ڈالر کی قیمت ایک ہی گھنٹے میں 13-14 روپے بڑھ جائے، کم ہو جائے، عجیب تماشا لگا ہوا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جو اینول بجٹ ہم پیش کرتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. اس کو شاید اب میرے خیال میں منتھلی بیسس پہ ہی کر دینا چاہیے، کیونکہ جو بھی اہداف ہیں وہ تو اچیو ہوتے ہی نہیں ہیں اور پھر منی بجٹس بھی آ جاتے ہیں. بٹ ان اینی کیس آفٹر ہیونگ سیڈ آل دس، I still believe firmly in پاکستان کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستے نکالے گا، کیونکہ ایک میریکل ہے اور یہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. یہ سختی والے دن ہیں، انشاءاللہ یہ بھی گزر جائیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.